جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات عالم کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے ساری چیزوں میں سے، اس ساری کائنات میں سے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا ہے؟ باواز بلند بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت جابر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین جل شانہ نے جب اس کائنات عالم کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا ہے؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے جابر، اللہ نے اس ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے، پھر اسی نور سے اللہ نے لوح بھی بنایا ہے، قلم بھی بنائی ہے، عرش بھی بنایا ہے، کرسی بھی بنائی ہے، ملائکہ بھی بنائے گئے، حاملین عرش بھی بنائے گئے، خازنین کرسی بھی بنائے گئے، اسی سے اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اسی سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ پھر وہی جو نور تھا جب اللہ رب العالمین جل شانہ نے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اللہ نے وہی نور انور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر چمکایا، پھر وہی نور جناب آدم کی پشت سے جناب شیس علیہ السلام کی پشت کے اندر منتقل ہوا، پھر اسی طرح پشت در پشت پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں تاخر سے تاخر میں منتقل ہوتا ہوا جناب سیدنا عبد المطلب کی پشت میں آیا، جناب سیدنا عبد المطلب کی پشت سے پھر جناب سیدنا عبداللہ کی پشت کے اندر آیا، پھر وہی نور انور جو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا تھا، وہی نور جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن عطر کے اندر منتقل ہوا۔ جب وہی نور جناب سیدہ آمینہ کے بطن عطر کے اندر آیا، سیدہ آمینہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حضور کا نور انور جب میرے بطن عطر کے اندر آیا، میری کیفیت بدل گئی، میرے حالات بدل گئے، میرا انداز بدل گیا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں بس حضور کا نور انور میرے بطن عطر کے اندر آنا تھا، میرے جسم سے پیاری پیاری سونی سونی بینی بینی خوشبوئیں آنے لگ گئی، جدھر جدھر سے چلتی تھی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ گھر والے بھی پوچھتے تھے اے آمینہ بتاؤ نہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو، کون سی مشک، کون سا عنبر، کون سی کستوری استعمال کرتی ہو؟ جب بھی قریب آتی ہو آپ کے جسم سے پیاری پیاری سونی سونی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سیدہ آمینہ فرمانے لگی او میرے گھر والوں، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، کوئی کستوری استعمال نہیں کی، کوئی مشک و عنبر استعمال نہیں کیا۔ اے آمینہ اگر خوشبو لگائی نہیں ہے پھر یہ جسم سے پیاری پیاری خوشبوئیں کیوں آ رہی ہیں؟ آمینہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے گھر والوں اور تو کچھ بھی پتا نہیں ہے، بس جب سے رب کے حبیب کا نور انور سیدنا عبداللہ کی پشت سے میرے رحم کے اندر منتقل ہوا ہے، تب سے میرے جسم سے یہ پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حضور یا حضرت سبحان اللہ۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور کا نور انور میرے بطن عطر کے اندر آیا، میری کیفیت بدل گئی، انداز بدل گیا۔ آپ فرماتی ہیں جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی ایک بادل کا ٹکڑا آ کر میرے سر کے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ جب میں بکریوں کے ساتھ چلتی تھی جتنی بکریاں ہوتی میرے آگے نہیں چلتی تھی بلکہ اس نور کا ادب کرتے ہوئے میرے پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب میں کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے جاتی باقی عورتیں بھی جاتی، باقی عورتیں ڈھول کے ذریعے پانی نکال کے اپنے برتن بھرا کرتی تھی، لیکن جب میری باری آتی میں اس کنویں کے قریب جاتی، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔
سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ابھی آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور میرے بطن اطہر کے اندر تھا. آپ فرماتی ہیں لوگوں جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی رستے کے اندر چلتی تھی ہر طرف سے سلام کی آواز آتی تھی. جتنے بھی شجر و خجر ہیں مجھے آمینہ کو سلامیاں دیا کرتے تھے. ہر طرف سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، او نبی کی ماں تم پہ سلام ہو، او نبی کی ماں تم پہ سلام ہو. ہر طرف سے سلامیاں ہی سلامیاں. ابھی آقا حضور کائنات میں آئے نہیں، شجر و خجر حضور کی امی کو سلامیاں دے رہے گئے. پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب پہلا مہینہ آیا، پہلا مہینہ مکمل ہوا، اللہ کے ایک نبی آئے، نام جناب سیدنا آدم ہے. وہ آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے. میں نے عرض کی اللہ کے نبی کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو، کس چیز کی بشارت سنائے جا رہے ہو؟ جناب آدم فرمانے لگے آمینہ تجھے اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں تو اللہ کے نبی کی سلطان دو جہاں کی ماں بننے والی ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں دوسرا مہینہ آیا، جناب حضرت شیس علیہ السلام نے مجھے آ کر مبارکباد دی. تیسرا مہینہ آیا، جناب حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے آ کر مبارکباد دی. چوتھا مہینہ آیا، جناب حضرت ہود علیہ السلام نے مجھے مبارکباد دی. پانچواں مہینہ آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے مجھے آ کر مبارکباد دی. چھٹا مہینہ آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے آ کر مبارکباد دی. ساتواں مہینہ آیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مجھے آ کر مبارکباد دی. آٹھواں مہینہ آیا، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے آ کر مبارکباد دی. نوواں مہینہ آیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے مجھے آ کر مبارکباد دی. میں نے پوچھا او نبیو کسی چیز کی مبارکباد دیتے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے آمینہ مبارک اس لیے دے رہے گئے کہ تو رب کے محبوب کی ماں بننے والی ہے. آئے ہے تو نبیوں رسولوں کے امام کی رب کے محبوب کی ماں بننے والی ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر 9 ماہ مکمل ہو گئے، حضور کی ولادت والی گھڑیاں قریب آتی گئی. حتیٰ کہ وہ رات آئی جس رات آقا حضور کا میلاد ہونا تھا، آقا حضور کی دنیا کے اندر جلوہ گری ہونی تھی. آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائری کائنات کے اندر جلوہ گر ہونا تھا. آپ فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی، کوئی دوسرا بندہ نہیں، کوئی دوسری عورت نہیں، تنے تنہا تھی. ولادت والی رات ہے، کوئی عورت بھی نہیں تھی جو وقت ولادت میری مدد کر سکتی. میں پریشانی کے عالم میں سر کو جھکائے ہوئے بند کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. فرماتی ہیں بس اچانک کیا ہوا، میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا. میں نے کیا دیکھا، 4 لمبے لمبے قدوں والی سونی سونی صورتوں والی عورتیں میرے کمرے کے اندر داخل ہو گئی. میں نے دیکھا میں حیران و شجدر رہ گئی، یہ عورتیں رات کے اس وقت میرے کمرے کے اندر کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ مکے کی تو لگتی نہیں ہے، یہ باہر سے کہیں تشریف لائی گئے. آپ فرمانے لگے ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گئی، ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی، ایک میرے دائیں سائڈ پہ بیٹھ گئی، ایک بائیں سائڈ پہ بیٹھ گئی. میں نے پوچھا او آنے والی ہو تم ہو کون، تمہارا تعارف کیا ہے، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ ایک کہنے لگی انا حوا، دوسری کہنے لگی انا حاجرہ، تیسری کہنے لگی انا مریم، چوتھی کہنے لگی انا آسیہ. آمینہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا وہ آنے والیوں پر یہ تو بتاؤ میرے گھر میں رات اس پر آئی کیوں؟ ساری بھیا کا آواز ہو کے کہنے لگی آمینہ آج تیرے گھر میں رب کے محبوب کا میلاد ہونے والا ہے. رب نے ہمیں اپنے محبوب کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے. آج تیرے ہاں رب کے محبوب کا میلاد ہونے والا ہے، رب کے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے. رب نے ہمیں اپنے محبوب کی دائیاں بنا کر بھیجا. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا، ایک میرا سر دبانے لگ گئی، ایک میرے پاؤں دبانے لگ گئی. فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، تھوڑی دیر مزید گزری، میں نے دیکھا سبز سبز رنگ والے پیاری پیاری چونچوں والے کچھ پرندے میرے کمرے کے اندر داخل ہو گئے. میرے کمرے کے اندر آ کر پھڑپھڑانے لگے اور پیاری پیاری سونی سونی آوازیں نکالنے لگے، چہچہانے لگے. جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر مزید وقت گزرتا گیا، بس کیا تھا میں نے کیا دیکھا، خرج منی
فرماتی ہیں بس کیا تھا، میں نے کیا دیکھا، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، اور ایسا نور ظاہر ہوا ہے اضاءت لہ قصور الشام۔ آپ فرماتی ہیں شام کے اندر جو کیسر و کسریٰ کے محلات تھے وہ روشن ہو گئے، اس نور کے سبب کیسر و کسریٰ کے محلہ شام کے اندر روشن ہو گئے۔ اب آمینہ کہاں ہے؟ مکے کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر گئے، بند کمرے میں گئے، لیکن سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ایسا نور ظاہر ہوا، شام کے محلات روشن ہو گئے، گویا سیدہ آمینہ مکے کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ آئے ہے جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں آقا حضور کی ولادت باسعادت ہو گئی، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو گئی، شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ میں نے عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی یہ روشنی نہیں آئی، یہ اجالا نہیں آیا، یہ سویرا نہیں، آج یہ روشنیاں کیسی، یہ اجالے کیسے، یہ سویرا کیسا؟ آواز قدرت آئی کائنات والو، وجہ یہ ہے کہ آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا۔ جس کو آتا ہے شامل ہو جائے، حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، کوئی لب خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہر زبان سے صدا لگ جائے، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، مالک بڑھ کے برابر دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی ولادت باسعادت ہوئی، ہر طرح نوری نور، ہر طرح روشنی روشنی، اجالا ہی اجالا، سویرا ہی سویرا ہو گیا۔ جناب سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبہ کے اندر تھا، میں نے دیکھا کعبہ بھی جھک گیا ہے، ادھر ایک عامر یمنی شخص تھا جس کے پاس ایک بت تھا، ادھر آقا حضور کا میلاد ہوا، وہ بت بھی جھک گیا۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا۔ ایران کے اندر ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال سے بھڑک رہا تھا، ہر چند کوشش کی گئی مگر 1000 سال گزرنے کے باوجود وہ آگ بجھ نہیں رہی تھی۔ لیکن جب آقا حضور کا میلاد ہوا، عامر یمنی کا بت بھی جھک گیا، کعبہ بھی جھک گیا، اور وہی آتش کا دا بھی سرد ہو گیا، آگ آٹومیٹک بجھ گئی۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز قدرت آئی کائنات والو، وجہ یہی ہے کہ آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا۔ سیرت حلبیہ کے اندر محدث حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، ادھر حضور کی ولادت ہوئے، اس کائنات کے اندر جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی درندے تھے، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے، مغرب کے مشرق کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے، دوڑتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو مل مل کے مبارکبادیں دے رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور بشارتیں سنا رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جانور بھی، وہ سارے کے سارے درندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر کے خوشیاں منا کے مچل مچل کے وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا۔ یہ ہمارے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ کائنات میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے مگر جس شان سے رب کے محبوب ہے اس شان سے کوئی اور کائنات کے اندر نہیں آیا ہے۔
آپ قرآن مجید برہان رشید اٹھا کر دیکھیں، سب سے جو انوکھی ولادت آپ کو نظر آئے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے مقابلے میں بھی جب حضور کی ولادت دیکھتے ہیں نا تو آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمیں بے مثال اور باکمال نظر آتی ہے۔ حضور کو اللہ نے ہر لحاظ سے باکمال بنا، ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنا ہے۔ حضور کا نور انور جب سے بنا، جب سے منتقل ہوتا ہوا آیا، اللہ نے ہر دور کے اندر اسے باکمال اور بے مثال بنائے۔ سیدہ آمنہ کے بطن کے اندر آیا، وہاں بھی عظمتوں اور شانوں اور رفعتوں کا ظہور ہوا۔ پھر جب آقا حضور کائنات عالم کے اندر آئے تو بھی میرے آقا حضور بڑے بے مثل و بے مثال انداز کے اندر آئے۔